صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ اتنی برکت والا مہینہ، اتنی شانوں والا مہینہ، آپ نے کچھ باتوں کا بڑا ہی خیال رکھنا۔ ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے نمازیں ذوق کے ساتھ پڑھی جائیں، آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں نہ دوسروں کو نواز سکوں، میں نہ چپکے سے پہنچوں کسی غریب تک، خود سے جاؤں اور اس کو اپنا موسم سمجھے جس کی وجہ سے اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے، اس کو موسم سمجھے جس کی وجہ سے اجر مل رہا ہے۔ احساس ہم نے بہت زیادہ پیدا کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ میری ضرورت ہے، میں کس طرح کر کے کام آ سکتا ہوں، وہاں اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے، پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے ربا شغازا اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا، قسم بھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، حضور مانگنے لگے اللہ سے، حضور اللہ سے مانگنے لگے۔ میں تو کئی دفعہ یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لیے مانگی۔ اللہ تو ہمیں تو نہیں نہ مانگنا آتا، نہیں طریقہ آتا، نہیں سلیقہ آتا، نہیں انداز آتا، ہم تو بے توجہ سے لوگ ہیں، بیٹھنے کا ڈھب نہیں آتا ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں پائے۔ اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو تجھے منایا ہے نا ہمارے حق میں، تو اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا تھا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہتے حضور دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کیا تھی؟ دعا حضور یہ مانگ رہے تھے رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضور دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر میرے نبی پاک نے اپنی زبان اطہر سے 100 مرتبہ ادا فرمایا۔ یہ 100 مرتبہ حضور نے یہ لفظ کہے رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی، اے اللہ بخش دے، رحم فرما، وتب علی، بس قبول کر لے نا اب ہماری توبہ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کر لیا کرتا ہے، تو رحم فرمایا کرتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ حضور نے دعا مانگی، دعا مانگ کے پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کے پھر دعا مانگ، اللہ کو منایا میرے رسول پاک۔ حضور نے ہمیں بتلایا اسے مناؤ، اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو، اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تمہیں مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا
مان جائے گا. قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا. طریقے بتلائے. اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں, ہم نے تو حاضر ہونا تھا, ہم نے تو جانا تھا. اب ہم نے آگے بڑھنا ہے, اس کے حضور عرض کرنا ہے. حضور نے ہمیں بتلایا, ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا, بہت زیادہ عاجزی, تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے. جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے, بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے, وہ ڈر جاتا ہے اس سے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا, پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا. پتر مجھے اڑا دینا, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے, اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں, اڑا دینا مجھے ہواؤں میں. اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا. حضور فرماتے ہیں, بخاری میں موجود ہے, اس کے بچوں نے اسی طرح کیا. اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا, ہوا میں اڑا دیا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو. زمین نے ذرے جمع کیے, خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں ہے. تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو رو پڑا, کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں, تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا. کام نہیں کرنا. فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا ہے بکرے کا, آدھا کھایا ہے, آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا. وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی, باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے. تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے میرے لیے بھی کرے گا, لہذا میں نے کام نہیں کرنا. حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے, فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے 2 دیکھے, ایک شیر ایک لومڑی. فرمانے لگے کیا بات ہے تیری, تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا, شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا, شکار کر, خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا. یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے امبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے, کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دوستو سنو, میرے کریم نے فرمایا جا لکڑیاں, ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں, ایک پیشہ, وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے, بڑا عزت والا آدمی. یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو, دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو. وہ شاعر ایک بیٹھا تھا نا, شاعر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, تو کئی دفعہ وہ شعر و شاعری میں بھی ان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے. جن دنوں لوگ پتلے کپڑے پہنتے ہیں, بعض شاعروں نے ان دنوں میں بھی موٹی چادر لی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک جگہ بیچارہ بیٹھا تھا کونے میں, اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں, تو حالت ایسی خستہ تھی. ایک بندہ 5 روپے پھینک گیا, تو تھا خوددار, بڑی تکلیف کو اٹھا اپنے پیسے. تو اس نے کہا آپ کی حالت بتا رہی ہے, آپ کو ضرورت ہے. اس نے کہا ضرورت پڑی تو اللہ رسول سے مانگوں گا, تیرے سے کیوں مانگوں گا. شعر بڑا قیمتی کہا. اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. میں تو وارث ہے میرے اللہ رسول, میں کو لوارث ہوں کہ تیرے سے مانگتا پھروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
بس ہم سمجھے ہماری قیمت وصول ہو گئی. اگر خودداری پر نوجوان نعرے لگانے لگ گئے تو پھر تو بات بن گئی. لگتا ہے محنت کا ارادہ بن گیا ہے. انشاءاللہ تعالی کشکول ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. کرم کی برکھا برسے گی. یہی ملت کا جوان قیادت کرے گا. اور یاد رکھنا ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہیں. جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہیں, بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں. یہ کمزور نہ پڑھو. نبی پاک داعی اللہ ہے, حضور نے جگایا ہے. 15 دن نظر نہ آنا, مزدوری کر. وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا. اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے ایک پیالہ تھا نا, اب سارے گھر کے برتن بن گئے. پہلے ایک بستر تھا, اب سارے گھر کے بستر. اور نوجوانوں, ہم نے سہارا بننا ہے. ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے, تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے. بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی, تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے. بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا ابا جی بس اب آنسو پوچھ دو, آج کے بعد پریشان نہیں ہونا, پتر جوان ہے. اپنی بیوی سے بچوں سے کہنا کہ کسی خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا, ہم میدان میں ہیں. بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. نبی پاک نے محنت کو سپورٹ کیا ہے, مشقت کو سپورٹ کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے. سنگیوں کام کرنا. اور دوسری بات, بھروسہ اللہ رسول پہ. بھروسہ, ادھر دیکھو میری طرف. دنیا داروں سے امیدیں لگا لیتے ہو بہت زیادہ, تو وہ دنیا دار بندے بیچارے کمزور ہوتے ہیں. جی یہ الیکشن کے دن تھے, گزشتہ سے پیوستہ الیکشن جو گزرا ہے, تو میرا ایک پیار والا دوست بھی ایک ایم کے امیدوار کا بڑا ووٹر سپورٹر تھا. یہاں اس نے اس کا بیج فوٹو والا لگایا ہوا تھا. میں رات کو دیر سے جلسے سے لوٹ رہا تھا تو وہ کھڑا تھا باہر, اور اندر امیدوار صاحب تقریر کر رہے تھے. میں نے کہا ادھر آ. وہ آ گیا. میں نے کہا تو بڑا ووٹر سپورٹر ہے, جا تقریر سن جا کے. تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے, تو باہر گھوم رہا ہے. کہندا ہے پیر صاحب جھوٹ پہ ماردا جے سارے, جھوٹ بول رہا ہے, کرنا کرانا کچھ نہیں. تو میں کہ یار جی ایڈے پکے ووٹر سپورٹر نو بھی پتا ہے کہ جھوٹ پہ ماردا ہے, تو ہم تو ویسے ہی سپورٹر نہیں ہیں. ہم نے تو کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. او بھائی, جب پکے ووٹر سپورٹروں کو امیدیں نہیں ہیں تو آپ کن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ جدوجہد کریں, اور امیدیں اللہ رسول سے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی. وَإِن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ادھر دیکھو یار موبائلوں والے دوستوں, بات سنو. گھبراہٹ نہیں, ٹینشن نہیں, انزائٹی نہیں, ڈپریشن نہیں. مومن اور ڈپریشن, مومن اور انزائٹی, مومن اور ٹینشن. او جی مجھے پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے, جی مجھے خوف آتا ہے. آپ کو خوف آتا ہے مومن ہو کے؟ آپ کو یہ کرونا کے دن تھے تو مجھے لے گئے ایک سرکاری ہاسپٹل میں, آپ کچھ یہاں بات کریں, لوگوں کو حوصلہ دیں. تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے جی مجھے نہ تنگ جگہ بڑی گھٹن ہوتی ہے, تو موت سے بڑا ڈر آتا ہے, قبر تو بڑی تنگ ہوتی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی نہیں. کہنے لگے سانس ہی نہیں آتا, چاروں جانب سے بند ہے. تو میں نے کہا بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں سانس لیتا ہے نا. آپ نے تو سبحان اللہ کہا. وہ ڈاکٹر تھے, انہوں نے نہیں کہا. وہ کہنے لگی جو تے اماں لیندی صاحب. ہنستے نہیں جی, باتیں ہنسنے کو نہیں سنا رہا, میں فکری باتیں کر رہا ہوں. کہا وہ تو اماں آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو جاتی ہے. تو میں نے کہا چلے ڈاکٹر صاحب وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اس کے تو چاروں جانوں کوئی صورت نہیں ہوتی سانس کی. تو مجھے کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں قبر کی 2 حالتیں ہیں. قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے.
सुनो यार, अल्लाह आपको खुश रखे, माशा। सुने जी, सुने, मैंने कहा अगर किसी का ये ज़हन बन जाए कि मरने के बाद मैंने बाग में जाना है, 1 मिनट के लिए सोचो ना यार, यानी इधर कब्र बंद हुई तो नीचे बाग, और बाग भी मामूली नहीं, जन्नत के बागों में से बाग, और बाग ऐसा शानदार जिसमें आंख खुली तो पहली ज़ियारत ही मदीने वाले महबूब की। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उनसे मुलाकात की रात। तो वहां जाने से खौफ आता है। मोमिन खौफ, टेंशन, मोमिन को एक ही खौफ है, अल्लाह का, रब से डरता है, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता है। बाकी मसाइल का खौफ करना, गुर्बत का खौफ करना, लोगों से डरना, ये निकल आए आप इस टेंशन से। रब जिसको इज्जत दे उसकी छीन कोई नहीं सकता, अल्लाह जिसे रिस्क दे उसके यहां आने से रोक सकता कोई नहीं रोक सकता। ताकतवर होकर जिंदगी गुजारे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों को मजबूत फिक्रें दी, तवानाइयां दी हैं। आप गौर करें ना, हुजूर एक जंग से वापस लौट रहे थे, सहाबा भी साथ थे। अदबन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जरा दूर दूर हट के लेट गए, अदबन। ये भी मेरे दोस्त ने सैयदना सिद्दीक अकबर के नाम का नारा लगाया ना, दिन भी सैयदना सिद्दीक अकबर के। बस मैं इस वक्त उन्वान उनका नहीं है, इतनी बात करता हूं कि दुनिया में एक फलसफा बयान होता है कि जो ज्यादा करीब रहते हैं वो ज्यादा अदब नहीं करते, और ये कोई गलत बात नहीं, ऐसा होता है अक्सर। जो ज्यादा करीब होते हैं वो ज्यादा मुअद्दब। लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर का कमाल ये है, उन्होंने दुनिया के सारे फलसफे ही गलत कर दिए। करीब भी सबसे ज्यादा वही थे और अदब वाले भी सबसे ज्यादा वही थे, फलसफा ही गलत करार दे दिया। लोगों को बताया कि मोहब्बत रसूल की बारी आए तो फलसफे बदल जाया करते हैं। कुर्ब भी सबसे ज्यादा है और अदब भी सबसे ज्यादा है। बस बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का कि महबूबे खुदा महबूब है सिद्दीक अकबर का, और लुटाया राह हक में घर कई बार इस मुहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। लुट लुट के हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर। तो सहाबा अदबन जरा सरकार से थोड़ा सा साइड पे होके लेट गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार दरख्त की टहनी से लटकाई और करीम भी आराम फरमा हुए। अचानक एक काफिर आया, उसने तलवार सरकार की निकाल ली। देखा हुजूर अकेले और पास असला भी नहीं है, तो हुजूर पर तलवार तान के कहने लगा, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? नहीं, आप ज्यादा तवज्जो करें बात पर, कौन बचाएगा? यानी आप यूं समझ लें कि बंदा घर में सोया हुआ हो तो अचानक उसे आवाज आए कि छत पे कुछ चल रहा है। आपको और अपनी मिसाल दे रहा हूं, आपको और अपने आप को समझाने के लिए, वहां के लिए नहीं। तो पता चले ना छत पे कुछ चल रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके तकिए के नीचे से मोबाइल भी नहीं निकलता, इतना डर जाते हैं, बिल्कुल प्रेशर के नीचे आ जाते हैं। यानी डॉक्टर ने कह दिया जी आपकी रिपोर्टें बताती हैं कि मुश्किल है आप बचें, तो कुछ तो डॉक्टर की बात सुन के फौत हो जाते हैं, और कुछ कहते हैं तेरी रिपोर्टें ठीक होंगी पर होगा वो जो मेरा रब चाहेगा। ये ताकत सरकार ने दी है अपने गुलामों को। उसने तलवार उठाई, कहने लगा आपको कौन बचाएगा? तो महबूब के चेहरे पे इत्मीनान, और वो जो अल्लाह ने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को रोक दिया है, महबूब उसी हालत में ज़ेरे लब मुस्कुराए और फरमाया मुझे कौन बचाएगा? मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। इसमें बड़ी ताकत है, इस लफ्ज में बड़ी ताकत है। को मुश्किल आए तो ताल्लुकात ना लड़ाया करो, वो फाइलों में रखे कार्ड ना निकाला करो कि फलाने को फोन करता हूं। कभी भी मुश्किल आए तो सबसे पहले मुसल्ला बिछाया करो, अल्लाह के हुजूर हाजिरी दिया करो, ताकतवर हो जाओ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। बस ये लफ्ज कहे वो कांपा, तलवार गिरी, करीम मुस्कुराए,
तलवार उठाई, फरमाया लो भी मुझे तो अल्लाह ने बचा लिया, तू बता तुझे कौन बचाएगा। तो वो कहने लगा मैंने सुना है आप माफ कर दिया करते हैं, तो फरमाया जा मैंने माफ किया। देर वाली तो बात ही कोई नहीं। अल्लाह बचाए, कितनी बड़ी भी मुश्किल आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। मेरे अजीजों, ताकतवर जिंदगी गुजारनी है। मैंने ज्यादा बातें नहीं करनी, थोड़ी तकरीर करने वाला आदमी हूं, समेटने की तरफ आ रहा हूं। अपनी जिंदगी में अपने अफकारो नजरियात में कभी भी किसी किस्म की भी कमजोरी पैदा ना करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को ताजा दम रखा है, उनको फिक्री तवानाइयां अता की हैं। बस हम ना आहिस्ता आहिस्ता इतने कमजोर हो गए कि हम ज़ौफ़ इतिकादी की तरफ चले गए। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि सोच बड़ी महदूद है। अपने घर तक, अपने मोहल्ले तक, अपने कमाई तक, अपने मकान तक महदूद होकर रह गए। इस महदूद सोच से बाहर आए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं खल्क का रसूल बन के आया हूं, मखलूक का रसूल हूं मैं। यानी नबी अकरम अलैहिस्सलाम की उम्मत दावत में तो सारे इंसान शामिल है ना। महबूब ने कहा मैं खल्क का रसूल हूं। जब भी सरकार ने बात की, आलमी सतह की बात की। जब भी ये इस्लाम जो है ये हुदूदो कुयूद में बंद नहीं। इकबाल कहते हैं बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है। तो जनाब हमारे वतन का नाम क्या है? इस्लाम तेरा देश है, इस्लाम तेरा। इकबाल कहते हैं बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। इस्लाम तेरा देश। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, वसी सोच। आपको पता है तिजारत को सरकार ने पसंद किया है। क्यों? तिजारत से ज्यादा मौके, जब आप कारखाना लगाते हैं ना तो बहुत सारे लोगों का रोजगार उससे वाबस्ता होता है, उससे वुसअत पैदा होती है सोसाइटी में, मुआशरे में। आप मत समझें मैं ताजरों की सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बात तजर्बे की रोशनी में और अपनी समझ बूझ के मुताबिक अर्ज कर रहा हूं कि जब ताजर मार्केट के अंदर इंडस्ट्री लगाता है तो वो सिर्फ ताजर कोई नफा नहीं होता, उससे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और बेरोजगारी का खात्मा होता है, उसके नतायज कौम के हक में अच्छे निकलते। तो आलमी सोच, कौमी सोच पैदा करें, महदूद सोचें। वो बड़ा देखे ना, ये एक हदीस, मेरी तरफ तवज्जो है आपकी, ये देखिए ये एक हदीस कितना आलमी करती है बंदे को। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे। ये एक रवायत अगर इस पर, और ये आती भी सबको है, अगर सबका इस पर अमल होने लग जाए तो मुझे बताइए कोई चीज मिलावट वाली बिकेगी मार्केट में? कोई धोखा देगा? कोई ऐसा काम जो गलत हो? बैठ जाएं बेटा, तशरीफ रखें सारे, अल्लाह को वो एक उठेंगे तो फिर तो सारे उठ जाएंगे। मेहरबानी करें, बस मेरी बात मुकम्मल होगी, पैगाम मैंने जो देना था दे लिया, समेट रहा हूं बात को। याद रखिएगा कि आलमी सोचें, कौमी। आप जब अपने भाइयों के लिए भी वही पसंद करेंगे जो खुद पसंद कर रहे हैं तो सोसाइटी में कितना निखार आए। सरकार जब भी बात करते थे बड़ी बात करते थे, दाइये इल्लल्लाह है ना, तो जब भी बात की आलमी। एक सफर से हुजूर वापस तशरीफ लाए, कई दिनों के बाद हुजूर तशरीफ लाए तो सफर का असर था, थकावट थी वजूद अतहर पर, बज़ाहिर लिबास मुबारक पर भी असरात थे सफर के। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, आपने जब देखा ना सरकार की कैफियत को तो आंखों में आंसू आ गए। तो अर्ज करने लगी, रो के अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह आप दीन के लिए कितनी मुशक्कत बर्दाश्त करते हैं, कितनी आप तकलीफ उठाते हैं, आंसू बहाए। अब मुझे बताइए हमारा कोई बच्ची बच्चा ऐसी बात करे तो हम कहते हैं तुझे तो एक दुख का पता है, मेरे तो बहुत ज्यादा है, तो किताब खोल देते। जब कहा या रसूल अल्लाह आप कितनी तकलीफ उठाते हैं तो पता है नबी करीम ने क्या फरमाया?
حضور فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ فرمایا نہ کوئی گھر کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ تعالی ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا۔ تو جب بڑے مقاصد کے لیے نکلنا ہے تو پھر یہ صحبتیں تو چلیں گی، یہ آزمائشیں تو چلیں گی۔ میرے بھائیوں، وسیع الظرفی، وسیع القلبی، کشادہ سینہ، بڑا دل، بڑا حوصلہ، بڑی سوچیں، بڑے افکار اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ نوجوانوں، آرام پسندی تھوڑی کم کرو۔ ہر وقت لیٹنا، ہر وقت آرام تلاش کرنا، یہ کمزور کر دیتا ہے جوانوں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ میں نے ابھی دوستوں سے کہا ہے، پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، رات ہو گئی ہے تقریباً 11 گھنٹے کی، 7 بجے عشاء ہوتی ہے اور 6 بجے کے بعد ہی عموماً سب جگہوں پہ فجر کی نماز ہوتی ہے، تو 11 گھنٹے کی رات بنتی۔ بہت زیادہ بھی ڈاکٹر کہتا ہے کوئی سوئے تو 8 گھنٹے سو لے، نیند پوری ہے۔ اگر عشاء کے بعد موبائل کرو جلدی بند، تو ذرا سحری میں اٹھو، بندہ ہو جوان اور اٹھ کے پڑھے تہجد، تو مزہ نہیں آ جاتا؟ اور جو سحری کے وقت دعا کا مزہ ہے، جو دعا کی لذت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے صبح صبح سیدہ پاک کو آواز دے کے کہا یہ ہماری تعلیم کے لیے، فرمایا اٹھو، یہ رب کریم سے سوال کرنے کا وقت ہے۔ پچھلی رحمت، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، او بخشش منگن والے کارن کھلا جے دروازہ۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس ٹائم جاگنا ہے اس ٹائم سوتے ہیں، جس ٹائم سونا ہے اس ٹائم۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ کوشش کریں ان راتوں میں تو کم از کم تہجد پڑھی جائے، اور یہ کوشش کر کے دیکھیں مزہ آئے گا۔ اور پھر ادھر ادھر لوگوں کو دکھ بتانے کی بجائے نا، جب تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو سارا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دے، بوجھ بھی ہلکا ہوگا دل کا، راز بھی رکھا جائے گا اور کرم بھی ہو جائے گا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے نوجوانوں سے کہا تھا، جوانوں یا نکاح کرو یا روزے رکھو۔ یہ بڑے آسان دن ہے روزے رکھنے کے لیے، کم از کم پیر کا تو ضرور رکھے نا، ٹھنڈا وقت ہے، کچھ نہ کچھ وقت یہ آپ کو جو عبادت ہے یہ مضبوط کرے گی، دنیا داروں سے بے نیاز کرے گی۔ سب سے طاقتور وہ مومن ہوتا ہے جسے رب کو منانا آتا ہے۔ دعا ہتھیار ہے مومن کا، مصلح کے ساتھ وابستگی پیدا کرے، یہ باقی سارے چکروں سے باہر آ جائیں۔ مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ لوگ مشہور کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ایک تو شہرت وہ ہے جو لوگ کشید کرتے ہیں، یہ لیے پھرتے ہیں بیچارے آج کل بہت سارے لوگ، جیسے بھی مشہور ہونا پڑے ہونا ہی ہونا ہے، یہ خطرناک ہے۔ ایک شہرت وہ ہے جو خدا اپنے فضل سے دیتا ہے، اللہ اپنے، کون سی؟ سیجعل لہم الرحمن ودا، فرمایا جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے۔ یہ خدائی ہے، محبت خدائی۔ تو یہ کشید نہ کریں، اللہ جو عطا کرے اس پر توجہ کریں۔ ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے محنت کرنے کی، کسی دنیا دار کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا، محنت کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے۔ اور دوسرا بھروسہ کرنا ہے رب رسول پہ، اور تیسرا ذہن رکھنا ہے ذرا وسیع قسم کا، محدود سوچیں پیدا نہیں کرنی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اب دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع، عمل کو صالح فرما، امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ اور اگر رشتوں کے اندر احساس ختم کر دیا جائے اور لاپرواہی اختیار کر لی جائے تو پھر زندگی میں ساری نعمتوں کے باوجود ذائقے ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لطف اٹھتا چلا جاتا ہے، ساری آسانیاں، ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان سے بھی لوگ بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ احساس کی دولت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے،
احساس کی نعمت رشتوں کے قرب میں اضافہ کرتی ہے، انسان اپنے رشتوں کے لحاظ سے طاقتور ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ رشتوں کی مضبوطی کی بات کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں دنیا میں رشتے جوڑنے کے لیے آیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر رشتے کی افادیت کا بھی اظہار کیا، حقوق بھی متعین فرمائے، اور جو لوگ ان حقوق کو ادا کریں گے ان کے لیے انعام کا اعلان بھی فرمایا، اور جو کمزوری دکھائیں گے ان کی تعدیب بھی فرمائی، تنبیہ بھی فرمائی۔ لیکن سمجھنے اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ہمارا سب سے مضبوط رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ہمارا سب سے مضبوط رشتہ اللہ رسول کے ساتھ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے مضبوط رشتہ۔ اور اس رشتے کی گہرائی اور گہرائی جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے، کبھی اس پر غور کیا جائے اور اس پر توجہ دی جائے اور اس کا احساس پیدا کیا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی کریم علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں۔ اس رشتے کی قربت کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی پاک علیہ السلام تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے ساتھ کس طرح کا رشتہ ہے؟ تاریخ میں جب اچھے ادیب اور اچھے شعراء کی بات دیکھی جاتی ہے تو کبھی ماں دعویٰ کرتی تھی نا کہ میرا بیٹا پردیس میں آج مجھے تکلیف میں لگتا ہے اس لیے کہ میرا دل گھبرا رہا ہے، تو قریب بیٹھے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ شاعرانہ بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی دیر اتنی دور کسی کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس کا احساس یہاں ہو رہا ہے۔ کبھی کوئی شخص کہتا تھا کہ فلاں آدمی اگر خوش ہو تو اس کی خوشی میں بھی خوش ہوں، تو لوگ کہتے تھے اچھے شاعر کا فکرہ ہے۔ اتنا گہرا احساس ممکن نہیں ہوتا، اس قدر زیادہ حساسیت پیدا ہو نہیں سکتی۔ لیکن آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا ہے نا، اس کی حساسیت اس طرح بیان فرمائی کہ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا میرے نبی پاک پر گراں گزرتا ہے۔ حضور کے غلاموں، اگر تم کبھی تکلیف میں ہو تو محبوب اس کا بوجھ محسوس کرتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا حساس رشتہ رہا امت کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر اس حساسیت کا بیان بھی فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تھی اور پتنگے آ کے آگ میں گرنے لگے تھے، تو وہ ان کو روکتا تھا، قریب نہ آؤ جل جاؤ گے، ان کا احساس کرتا تھا، خیر خواہی کرتا تھا۔ فرمایا تم بھی کچھ ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں دوزخ میں لے جائیں گے، اور میں سینہ بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچتا ہوں، یہ کام نہ کرو، یہ تمہیں آگ کی طرف لے جائے گا، اس کام سے بچو، یہ کہیں تمہیں دوزخ کی طرف نہ لے جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جد و جہد فرمائی امت کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور اس کا انداز رسول پاک علیہ السلام نے اس طرح کا اختیار فرمایا کہ اگر ہم کبھی اس پر غور کریں نا کہ حضور کس طرز کے ساتھ امت کی تربیت چاہتے، چونکہ میں اور آپ جس زمانے میں رہتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہم نے مسلمانوں کے گھروں میں آنکھ کھولی ہے، اور اللہ نے احسان کیا ہے شروع سے ہی اذانوں کی گونج اور درود و سلام کی آوازوں سے ہمارے کان آشنا رہے، تو بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں بعض اوقات یوں سمجھ لیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ شاید یہ کوئی کلچر کا حصہ ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہی ہے،
حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو غلام کا رشتہ ہے وہ تو اتنا حساس ہے، اس کے اندر تو اتنی گہرائی پائی جاتی ہے کہ اگر اس کو محسوس کیا جائے تو زندگی کی ساری تلخیاں اور لہجوں کے سارے ترش پن ویسے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی امت کے ساتھ جو انداز تعلیم و تربیت ہے اور جس حساس انداز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے غلاموں کو سمجھاتے، حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نماز میں ایک دفعہ بات کر لی تھی، اور بات بھی اس طرح کی کہ ایک شخص کو چھینک آ گئی، اس نے الحمدللہ کہا تو میں نے نماز پڑھتے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے گھورا اور انہوں نے اپنے زانوؤں پر ہاتھ بھی مارے، ان کے لہجے سے تلخی نظر آئی۔ نماز مکمل ہوئی، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، کریم محبوب علیہ السلام نے مجھے بلایا۔ انسان جو ہوتا ہے نا، اس میں کمزوریاں رہ جاتی ہیں، مکمل سیکھنے کے باوجود بھی اس کی تعمیر ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کمزوری کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ سامنے والا شرمندگی کے احساس کے ساتھ بری طرح پریشان ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چونکہ اپنی امت سے بڑا حساس رشتہ ہے تو محبوب نے قریب بلایا۔ فرماتے ہیں حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے اللہ کی قسم میں نے محبوب سے بہتر سمجھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ بعد میں کبھی دیکھا ہے۔ کہتے نہ حضور نے ڈانٹا، حالانکہ ایک بڑی انوکھی بات ہو گئی تھی کہ نماز میں ایک شخص بول پڑا ہے، نہ حضور نے ڈانٹا نہ کوئی تلخ بات کی۔ جس طرح ایک چھوٹے بچے کے ساتھ آدمی کبھی کلام کرتا ہے نا، اس کو سمجھاتا ہے، کہتے ہیں بالکل اس طرح کی چند باتیں محبوب فرمانے لگے، نماز میں تو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی جاتی۔ فرماتے ہیں وہ کیا انداز تھا، وہ کیا لہجہ تھا، میں سمجھ بھی گیا جو حضور نے سمجھایا، لیکن وہ جو ادائیں تھیں وہ میرے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ گئی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نا بڑی حساسیت کے ساتھ امت سے پیار فرمایا ہے۔ آپ کبھی احادیث مبارکہ کا اور سیرت مقدسہ کا مطالعہ کریں تو ایک ایک چیز کھول کے اور جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں نشاندہی کر کے اور جس جس مقام پر ضرورت پڑی پوری وضاحت کے ساتھ محبوب پاک علیہ السلام نے امت کو سمجھایا۔ اچھا، پھر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں تقریر کرنے والے، واعظ کہنے والے۔ ایک میری طرح جو لوگ تقریر کرتے ہیں اور گفتگو کا کوئی سلیقہ رکھتے ہیں تو وہ بہت ساری داد جمع کرتے ہیں زمانے میں۔ یہ تقریر ہوتی ہے مجموع کی، جمعوں کی، محافل کی، اور خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا اپنا بیٹا بری صحبت میں بیٹھنے لگا ہے، غلط رستے پہ چل نکلا ہے، تو پھر وہ یوں ہی مجموع میں بیٹھ کر تلقین اور واز نہیں کہے گا، بلکہ پھر رنگ بدل جاتا ہے۔ پھر تو والد جب اپنے بیٹے سے گفتگو کرتا ہے اور ماں جب گفتگو کرتی ہے تو وہ تو پگڑی اتار کے پیروں میں رکھ دیتا ہے اور تڑپتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے بیٹا میری تو ساری زندگی کی کمائی لے جائے گا تو اگر تو بگڑ گیا۔ بڑی گزارش کے انداز میں درد سے رو کے، اور جتنی اس کے پاس اس وقت درد کی دولت ہوگی وہ ساری اکٹھی کر کے بیٹے کو سمجھاتا ہے، اور بیٹے نے وعدہ کر لیا ابا جی بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، والد صاحب آپ معاف کر دیں، اب شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ پوری تسلی دی ہے بیٹے نے اور پوری امید دلائی ہے اور بڑا پکا وعدہ کیا ہے، لیکن ابا اور اماں ابھی بھی تسلی میں نہیں۔ بیٹا اپنے کمرے میں چلا گیا اور ان دونوں نے مصلی بچھا لیا اور رو رو کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مالک اسے ہدایت کی روشنی عطا فرما، اے اللہ کرم فرما، رحمت فرما۔ آپ بات کو سمجھیے گا، بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ 10 دن حضور نے قیام فرمایا طائف کے اندر، اور یہ والی تبلیغ نہیں ہے کہ میں آیا ہوں تو آپ نے مجھے
بڑی نشست بھی دی ہے، اعزاز بھی دیا ہے اور تعریفی کلمات بھی کہے گئے ہیں۔ محبوب نے خود جا کے ایک ایک دروازے پہ دستک دی، اور وہ جو عرب کا رواج تھا، مزاج تھا مہمان نوازی کرنے کا، وہ اس پر بھی پورے نہ اترے۔ انہوں نے جواب میں پتھر مارے۔ 10 دن کے قیام میں سخت آزمائش کے بعد حضور واپس لوٹے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے لحاظ سے بڑے بردبار تھے، حلیم الطبع تھے، بڑی جلدی چیزوں سے پریشان نہیں ہوتے تھے، لیکن فرماتے میں بھی بری طرح تکلیف میں آ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے دعا ان کے لیے، کریں دعا یہ تباہ ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں میرے وہ اصرار میں اتنی محبت تھی اور میرے بار بار کہنے کے اندر اس قدر زیادہ تڑپ تھی کہ حضور نے میرا چہرہ دیکھا اور ہاتھ اٹھا دیے، اور جب حضور نے ہاتھ اٹھائے تو میں سمجھا طائف والے تباہ ہو گئے، لیکن حضور نے دعا کیا کی؟ وہ جس طرح کسی چھوٹے بچے کے بارے میں انسان کہتا ہے نا اسے ابھی پتہ ہی نہیں، اسے شعور ہی نہیں، وہ چھوڑو جی یہ تو بچہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرنے لگے، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں شعور ہی نہیں۔ اتنا حساس رشتہ اپنے غلاموں کے ساتھ، امت دعوت کے ساتھ، تو بتائیے امت اجابت کے ساتھ حضور کا رشتہ کس قدر زیادہ مضبوط ہوگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب کی دعا مکمل ہوئی تو میں عرض گزار ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے نے بھی تو بات نہیں مانی، آپ نے پھر ہدایت کی دعا فرمائی۔ تو یہ حضور کا انداز ہے امیدوں کو مضبوط کرنے کا۔ کریم فرمانے لگے اگر کسی ایک نے بھی نہیں نہ مانی تو تباہی کی دعا پھر بھی نہیں کریں گے، مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، اگلی نسلیں مان جائیں گی، امید نہیں توڑی جائے۔ یہ جو حساسیت ہے نا، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ 2-4 بار کسی سے کہو اور اگر وہ نہیں مانتا تو بات ختم ہو گئی، لیکن قرآن مجید فرماتا ہے کہ ایسے پکے کافر اجازت دے دی کہ اب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے محبوب بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان پر برابر ہے۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد جب پوچھا گیا یا رسول اللہ اب کیا کرنا ہے، اللہ نے تو اجازت دے دی ان پر برابر ہے، ڈرائیں نہ ڈرائیں، فرمایا رب نے منع نہیں نہ کیا، کہا ہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو میں ڈراتا ہی رہوں گا، میں انہیں کہتا ہی رہوں گا، میں سمجھاتا ہی رہوں گا۔ اللہ کے حبیب نے بڑی محبت فرمائی، اور پھر یہاں ہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان محشر بھی امت سے محبت کا وعدہ فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کہاں تلاش کروں؟ تو فرمایا حوض کوثر پہ آنا نا، پیاسے لوگ آئیں گے تو میں پانی کے حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ اچھا روٹین میں ایسا نہیں ہوتا، نہ خانقاہوں پہ نہ مدارس میں کہ جو محتمم صاحب ہیں جو پرنسپل صاحب ہیں وہ آنے والوں کو پانی خود پلائیں گے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اس کے لیے تو خدام ہوتے ہیں، اس کے لیے تو کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے لیے تو نظم ہوتا ہے، تنظیم سازی ہوتی ہے، ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں شارحین حدیث نے لکھا ہے کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ انہیں پانی پلایا جائے گا، فرمایا وہ آئیں گے میں خود پانی پلاؤں گا، میں خود انہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی، یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے، تو محبوب فرمانے لگے پھر میزان عمل پہ آ جانا۔ ہمارے مدارس میں نا اب ایک رواج ہوتا جاتا ہے کہ بچوں کے جو امتحانات ہوتے ہیں نا ان دنوں میں مدرسین عمرے پہ چلے جاتے ہیں، جن کی ڈیوٹیاں نہیں نہ لگتی، تو وہ کہتے ہیں یہ چونکہ اب امتحانات شروع ہو گئے، ہم فارغ ہو گئے، عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ جس نے امتحان کی تیاری کرائی ہو وہ امتحان گاہ میں بھی ساتھ جائے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ بتا دیا، تیاری کرا دی، اب آپ جائیں، وہاں ایگزامینیشن ہال میں جو لوگ آئیں گے دیکھ لیں گے۔ لیکن یہ دیکھیے حضور کا اپنی امت سے رشتہ،
فرمایا انس اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو میزان عمل پہ آنا، اعمال تول رہے ہوں گے اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا، وہاں آ جانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ملاقات نہ ہوئی تو؟ فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا، امت گزر رہی ہوگی اور میں ان کی سلامتی سے گزرنے کی دعائیں مانگ رہا ہوں گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حساس رشتہ نبی پاک کا۔ اب حضور کے غلاموں نے بھی اسے حساس سمجھا، صحابہ نے بھی اسے حساس سمجھا، انہوں نے وہ سارے کمال کر کے دکھائے جو کسی غلام کا طریقہ ہوتا ہے، انہوں نے ان سارے احساسات کا رنگ امت کو سکھایا اور بتایا۔ مسجد نبوی شریف میں ایک دروازہ ہے، حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں وہاں سے عورتیں آیا کرتی تھیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر منع فرما دیا، فرمایا کہ اب خواتین گھر میں نماز پڑھیں۔ زمانے میں حالات کچھ ایسے آئے ہیں اور سرکار کا فرمان بھی ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو، تو حضرت فاروق اعظم نے خواتین کو روک دیا، فرمایا گھروں میں نماز پڑھا کریں۔ خواتین اب نہیں آتی، تو چونکہ اس ایک مخصوص دروازے سے خواتین آیا کرتی تھیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے مرد حضرات سے کہا کہ آپ اس دروازے سے نہ آئیں، یہاں سے خواتین آتی ہیں۔ اب وہ جو علت تھی، جو وجہ تھی وہاں سے داخل نہ ہونے کی، وہ ختم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دروازہ قریب پڑتا تھا ان کے گھر سے، لیکن وہ ساری زندگی اس دروازے سے گزرے ہی نہیں۔ ان سے لوگ کہتے جناب آپ یہاں سے گزریے، اب سب گزرنے لگے ہیں، تو فرماتے محبوب نے منع فرمایا کہ وہ ایک وجہ تھی، وہ ایک سبب تھا۔ آج بہت سارے لوگ بہت ساری گنجائشیں نہیں پیدا کرتے اپنے لیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہماری طرح جو رخصتیں تلاش نہیں کرتے پھرتے، گنجائشیں ڈھونڈتے نہیں پھرتے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے، کوئی نہ کوئی صورت نکال کے اپنے لیے آسانیاں تلاش نہیں کرتے۔ کہا وہ ایک وجہ تھی، وہ ایک سبب تھا، وہ ایک صورت بنی، ایک علت تھی کہ یہاں سے خواتین کو آنا جب ختم ہو گئی تو اب سب آتے ہیں، تو آپ بھی آئیے۔ فرمانے لگے تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری بات کا انکار نہیں کرتا، پر میں نے محبوب کو خود کہتے ہوئے سنا ہے نا جب سے کہ یہاں سے نہیں آنا، تم سارے گزرو، مجھے اعتراض نہیں، مجھے نہیں گزرنا، میرے محبوب نے منع فرمایا۔ وہ حساسیت، وہ خوبصورتی محبت کی۔ آپ کو پتہ ہے انسان کے سینے میں جو دل ہوتا ہے نا، اس میں ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی چاہت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں بہت ساری چیزیں دو دو بنائی ہیں، دل ایک ہی بنایا ہے۔ ہر وقت دل میں کسی نہ کسی چیز کی چاہت رہتی ہے، کچھ نہ کچھ دھڑکنوں میں موجود رہتا ہے۔ جو لوگ مال کے حریص نہیں ہوتے، الا ماشاءاللہ ان کو کبھی کبھی شہرت کا شوق ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر یہاں سے بچا لے تو بعض لوگوں کو خوشامد کا شوق ہو جاتا ہے، تعریفیں سننا بڑا اچھا لگتا ہے، کچھ نہ کچھ دل میں رہتا ہی ہے۔ اللہ نے فضل کیا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ دل میں رب رسول کو رکھو، اس محبت کا غلبہ رکھو۔ بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ حساسیت پیدا کر لی جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ یہ جو نعتیں ہمیں دی گئی نا حضرت حسان بن ثابت سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک، یہ اثر ڈالتی ہے انسان کی زندگی میں جب آپ حضور کی نعت پڑھتے ہیں، یہ رس کھولتی ہے بندے کی طبیعت۔ یہ آپ دیکھیں نا، جو چیز رات کو بندہ سنتے سنتے سوتا ہے، خوابیں بھی اسی کی دیکھتا ہے۔ تو مجھے بتلائیے نا، جو لوگ رات کو نعت سن کر سوتے ہیں اور حضور کے ذکر پاک کی خوبصورت ساعتوں میں انہیں نیند آتی ہے، تو پھر ان کی قسمت کے ستارے چمکتے ہیں، ان کا باطن جو ہے وہ تزکیہ بھی پاتا ہے اور قرار اور انشراح صدر بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امت نے ہمیشہ حساس رشتہ رکھا ہے، خاص غلامی، خاص لب و لہجہ، خاص انداز۔ ہمارے ہاں چونکہ بعض اوقات بعض ذہنوں کی سطح پر سوال ابھرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں محافل ہوتی ہیں
تو ایک دوست بڑے اخلاص کے ساتھ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جو محافل ہوتی ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے؟ اچھے مخلص آدمی تھے. میں نے انہیں کہا کہ ذرا آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے بلغ الغلاب کمالہ کشف الدجاب. انہوں نے سارا پڑھ دیا ماشاءاللہ. تو میں نے کہا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے؟ کہنے لگے وہ تو نہیں آتا. میں نے کہا یاد ہوئی ہے نا؟ کہنے لگے یاد بھی ہوئی ہے اور مزہ بھی بڑا آتا ہے. میں نے کہا یہ محفل میلاد کا ہی کمال ہے. کوئی یاد بھی ہو گئی ہے، لطف بھی دے رہی ہے، سکون بھی دے رہی ہے. اگرچہ آپ اس کے مفاہیم سے آگاہ نہیں ہیں، لیکن اس نے آپ کے دل کے اندر جو کیفیت پیدا کی ہے، تو یہ برکات ہے ان محافل کی، یہ برکات ہے حضور کی نعت خوانی کی، کہ دل محبوب پاک علیہ السلام کے لیے حساس ہو جاتا ہے، حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے. یہ بہت ساری ایسی چاہتوں سے جو دل کی سختی کا باعث ہوتی ہیں بندہ بچ جاتا ہے. صحابہ کرام نے بڑے خلوص سے، بڑے للہیت سے 3 دن مسلسل ایک نوجوان کم عمر صحابی حضور مسجد میں تشریف لاتے تو وہ نہ آگے بڑھ کے محبوب کے نالین مبارک کو تھام لیتے اور سمیٹ کے کونے میں رکھ لیتے. حضور تشریف لے جاتے، نماز کی تکمیل کے بعد واپس تشریف لاتے تو وہ محبوب کے نالین مبارک کو بڑھا کے محبوب کے قدموں کے قریب رکھتے، حضور پہنتے، تشریف لے جاتے. ایک دن بھی یہ ہوا، 2 دن بھی ہوا. تیسرے دن محبوب کریم نے پوچھا آپ کو کسی نے کہا ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ حضور جانتے ہیں، تصدیق کے لیے پوچھ رہے، کسی نے کہا ہے؟ عرض کی حضور نہیں. فرمایا کس طرح خیال آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. حضور اس محبت نے نا یہ رستہ مجھے دیا ہے کہ میں آپ کے نالین مبارک تھاموں اور پھر رکھوں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کی بات سنی، اس نوجوان کی، اس کم عمر صحابی کی، تو محبوب نے اپنا رخ انور بیت اللہ شریف کی طرف پھیرا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، کہا اے اللہ جس طرح یہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے نا، تو اپنے فضل سے اس سے راضی ہو جا. اللہ اس سے راضی. یہ جو حساسیت ہے نا، میں آپ سے عرض کروں مصروفیات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں لوگوں کی، اور بعض ایسی چیزوں میں بھی ہم مصروف ہیں جو بہرحال ہمارے اہم کاموں کو متاثر کر رہی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنا رشتہ حضور کی نعت کے ساتھ مضبوط کیا جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا کوئی سوتا اگر کسی جگہ تھوڑا سست ہونے لگتا ہے تو اسے تیز کیا جائے. روز اپنے آپ کو دیکھا جائے، اور انسان اپنا طبیب ہوتا ہے، اسے خود پتہ ہوتا ہے کہ آج کل میری چاہتوں کا رخ کیا ہے. حضور کی سیرت پاک، آپ کے مقدس احوال شریفہ، آپ کی نعت شریف، کتنی چیزیں ہم یاد کرتے ہیں، کتنی یاد رکھنی پڑتی ہیں، کہاں کہاں ہماری نظر جاتی ہے. کیا ہی اچھا ہو ہمیں محبوب کی چند نعتیں بھی آتی ہوں، ہمیں حضور کے تذکار جمیلہ سے بھی شغف ہو، وہ کبھی کبھی ہماری زبان پر آ جائیں اور ہم کبھی کبھی سر راہ انہیں گنگنائیں، لہجے میٹھے ہو جائیں گے، انداز خوبصورت ہو جائیں گے، ہماری توجہ لگ جائے. بات سمیٹنے لگا ہوں. حضور سید عالم علیہ السلام کے غلاموں نے بڑی خوبصورتی سے محبوب پاک کے ذکر کو آگے منتقل کیا ہے اور بڑی حفاظت سے حضور کی مقدس سیرت پاک کو آگے پہنچایا. میں ایک حدیث پاک دیکھ رہا تھا، وہ میں نے کوئی 10-11 کتب میں اس کو دیکھا. میں حیران رہ گیا کہ اس قدر مضبوط کر کے صحابہ نے چیزوں کو محفوظ کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح مل کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ جس بھی صحابی نے روایت کیا ہے نا، جس محدث نے لکھا ہے، انہوں نے حضور کے الفاظ بھی بیان کیے ہیں اور محبوب نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے بتایا تھا، یہ انداز بھی بیان کیا. حضور کی ان اداؤں کو نا، ان اداؤں کو
محبوب نے اس وقت کیسے بیٹھے تھے، کیا انداز تھا، کس طرح بات کی تھی، ان چیزوں کو بھی صحابہ نے سنبھال کے رکھا اور نہایت خوبصورتی. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرنے لگے نا تو فرمانے لگے حضور نے یوں انگلیاں اٹھائی تھیں اور پھر فوراً کہنے لگے یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں جیسی نہیں، ورنہ میرے ہاتھ محبوب کے مقدس ہاتھوں جیسے نہیں. اتنا محفوظ کر کے ان لوگوں نے حضور کے تذکار ہمارے سامنے رکھے. تھوڑی نا ان باتوں میں حساسیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مجھے ایک محفل میلاد میں جانے کا اتفاق ہوا تو جاتے جس شخص سے میری ملاقات ہوئی میں سمجھا کہ یہاں کوئی ورکر ہے، کوئی انہوں نے کام کرنے کے لیے وہ دریاں بچھا رہے تھے، روٹین کے کام کر رہے تھے. اور جب محفل سج گئی لوگ بیٹھ گئے تو وہ چین بین کر کے کپڑے بدل کے آ کے وہ اسٹیج پہ بیٹھ گئے. تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان کے کانوں میں آواز چلی گئی، کہنے لگے میں ہی ہوں جس نے اللہ کی توفیق سے اس بزم کو سجایا ہے. تو پھر وہ سمجھ گئے کہ میرے ذہن میں سوال کیا ہے، چونکہ میری آتے ہی ملاقات ان سے ہوئی تھی. تو کہنے لگے حضرت میرا بڑا نخرہ ہے، میں بڑی چیز ہوں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی بڑی عنایات ہیں، پر میں جب اپنے نبی پاک کی محفل سجاتا ہوں تو دریاں بھی خود بچھاتا ہوں، میں وہ چاول بھی خود تلاش کر کے لاتا ہوں جو مجھے پکوانے ہوتے ہیں، میں ایک ایک چیز کا خیال رکھتا ہوں، اور جب میں اس کا ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے حضور کی بزم نور کو سجانا ہے تب سے میرا ذوق تازہ ہوتا ہے، اور محفل کے کئی عرصے بعد تک بھی میری طبیعت پہ کیف رہتا ہے چونکہ میں نے اپنے نبی کی محفل سجائی. یہ حساسیت، یہ حسن، یہ کیفیات، یہ بندہ مومن کے ایمان کو تازگی دیتی ہیں.